چونکہ طوفان نوح علیہ السلام نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا، لہٰذا ان پر لازم تھا کہ حیوانات اور نباتات کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ہر ایک حیوان کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کرتے اور تمام نباتات کے بیجوں یا پودوں کو اپنے ہمراہ کشتی میں رکھتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے نوح علیہ السلام، تم سریانی زبان میں اعلان کرو کہ دنیا کے تمام حیوانات تمہارے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا تو تمام حیوانات ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ انہوں نے تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا پکڑا اور اسے کشتی پر سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن میں یوں نقل کیا ہے، جب ہمارا حکم عذاب آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ اے نوح، اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لو اور اپنے اہل کو بھی لے لو، علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا، اور صاحبان ایمان کو بھی لے لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے۔ اس اعتبار سے کشتی پر سوار ہونے والوں کی فہرست کچھ یوں ہے: حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے 80 افراد، حیوانات کی ہر نسل میں سے ایک ایک جوڑا، اور کچھ مقدار میں نباتات کے بیج اور پودے۔ ہر مسافر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا بہت بڑی مصیبت کے آنے کا منتظر تھا، جس کے ابتدائی آثار اشکار ہو چکے تھے۔ ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے آسمانی بجلی کے گرنے اور چمکنے کی صدائیں دیکھی اور سنی جا رہی تھی، گویا کہ ہر چیز ایک بہت بڑے حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔